ٹرمپ کو سوٹ کرتے ہیں شہباز شریف. ٹرمپ جو عالمی دہشت گرد ہوتے ہیں نا, پاکستان کی حکومت کانفیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بہت خوش ہیں اس بات کے اوپر. اس کی وجہ سمجھ آتی ہے کوئی؟ کانفیڈنٹ کیوں ہے؟ کانفیڈنٹ اس لیے ہے کہ جب عالمی دہشت گرد آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نا. آپ نے یہ فرمایا کہ وہ اب شامل نہیں ہو سکتے کسی پارٹی میں, بالکل آزاد لوگ. ابھی چند دن پہلے جو قرآن پہ حلف والا بندہ ایک نون لیگ جوائن کیا, وہ کیسے کر لی؟ ٹرمپ نے کہا لیکن آرمی چیف صاحب نہیں مان رہے ان کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ تو اسرائیل کو تسلیم کرے گا, نہ منرلز اس طرح سے دے گا, نہ کرپٹو میں انویسٹ کرے گا, نہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرے گا, نہ ٹرمپ کے کہنے پہ افغانستان میں کچھ کرے گا, نہ ایران کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا, نہ چائنا سے پیچھے ہٹے گا. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ڈاکہ تو پڑا ہے, لیکن ہماری شکایت یہ ہے کہ ڈاکہ ڈلنے کے بعد جو مال ہے وہ ڈاکوؤں میں برابر تقسیم نہیں ہوا. یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پرسنل چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے, نہ باہر آنے دیتے ہیں, اور نہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ تھک گئے ہیں, گھبرا گئے ہیں, پریشان ہو گئے ہیں. نہ وہ گھبرائے ہوئے نہ پریشان ہیں, بہادری اور جرأت کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہے ہیں, اور ایسی جیل پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کاٹی. السلام علیکم پیارے پاکستانیوں, آپ دیکھ رہے ہیں پرکشچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارمغان اکسی آپ کے یوٹیوب چینل ٹی وی پاکستان پر. پیارے پاکستانیوں, سچ بولنے سننے اور سہنے کا حوصلہ رکھنے والے میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں, شو لائک کرتے ہیں, شیئر بھی کرتے جاتے ہیں, لیکن ہمیشہ کی طرح خاص ان پیارے پیارے لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت کرتے ہیں اور سچ سے نفرت کرتے ہیں, وہ کوشش کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے. شاید زندگی میں کبھی کوئی ہلکا پھلکا جھٹکا شٹکا لگے اور ضمیر جاگنے کا ہلکا پھلکا چانس ہی بن جائے. پیارے پاکستانیوں, آج حسب وعدہ تو ہمارا ہر مہینے ملنے کا ہے اس پرسنالٹی سے جس کے ساتھ میں آج موجود ہوں, تو لیکن کبھی کبھی وعدہ خلافی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. کبھی وہ زیادہ بیزی ہوتے ہیں, کبھی میں زیادہ بیزی ہوتا ہوں, کبھی میں پاکستان کے کسی شہر میں ہوتا ہوں, کبھی وہ پاکستان کے کسی اور شہر میں ہوتے ہیں, تو اس لیے ملاقات نہیں ہو پاتی. میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. صدیق جان صاحب شکریہ. وعدہ خلافی آپ کی طرف سے کم ہوتی ہے, میری طرف سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے, دونوں طرف سے ہوتی ہے, زیادہ میری طرف سے, دونوں طرف سے ہو جاتی ہے. تو پیارے پاکستانیوں, صدیق بھائی سے آج ہم کچھ کرنٹ ایشوز پہ بات کریں گے. بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں اس وقت ملک میں جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. روڈ شوز تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہترول جو میں کرتا ہوں لوگوں کی, تو وہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں, لیکن آج ذرا تھوڑا سا ہم اوپر کے لیول کے لوگوں کی تھوڑی سی بہترول کرنے کی کوشش کریں گے مل جل کے. صدیق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدیق بھائی بہت شکریہ آپ کی شو میں آمد کا. بات یہ ہے کہ پیارے پاکستانی اکثر وہ کمنٹس میں بتاتے رہتے ہیں نا کہ لیٹ ہو جاتا ہے ہمارا, مطلب مہینے میں ایک بار بھی کر لیں تو لوگ ہیپی ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ کیا کریں گے. صدیق بھائی, ہم جو چند چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس میں میں تمہید باندھے بغیر, مطلب پہلے لوگوں کو سب کچھ بتاؤں وہ لمبی ویڈیو کرنے کے لیے کہ ہم یہ ڈسکس کریں گے, یہ کریں گے. آپ یہ بتائیں کہ جو فی الحال اس وقت نشستوں کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس کو ملنے جا رہی ہیں یا مل چکی ہیں, کیا کرنٹ؟ یہ تو اب طے ہے, حکومت کو ملنے جا رہی ہیں, اور اب تو یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. وہ یاد ہے آپ کو ایک بار پتہ نہیں کسی نے کہا تھا, مفتی کفایت اللہ صاحب نے یا کسی نے, انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ڈاکہ تو پڑا ہے, لیکن ہماری شکایت یہ ہے کہ ڈاکہ ڈلنے کے بعد جو مال ہے وہ ڈاکوؤں میں برابر تقسیم نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ڈاکہ تو ڈالا گیا, تحریک انصاف کی سیٹیں تو لی گئیں, ان سے چھینی گئیں, لیکن وہ چھینی گئی سیٹیں تقسیم ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جیسے ڈاکو ہوتے ہیں نا, وہ بڑے ایماندار ہوتے ہیں اس معاملے میں, کہ وہ ڈاکہ جب ڈالتے ہیں تو وہ واپس جب آتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو آپس میں برابر مال تقسیم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ڈاکہ تو ڈلا ہے لیکن مال برابر تقسیم نہیں ہوا. اب مخصوص نشستوں پہ بھی ڈاکہ تو ڈلا ہے کہ جسٹس امین الدین خان, جسٹس محمد علی مظہر, حسن اظہر رضوی, مسرت ہلالی, شاہد بلال حسن, عامر فاروق, علی باقر نجفی, ہاشم کاکڑ, شاہد بلال حسن, ان ساروں نے مخصوص نشستوں تو دے دی ہیں ان کو حکومتی جماعتوں کو, لیکن اب یہ آپس میں لڑ پڑے, عدالتوں میں چلے گئے. خیر وہ ان کی آپس میں چل رہی ہے, لیکن مخصوص نشستیں جا چکی ہیں حکومتی جماعتوں کے پاس, اور اسی وجہ سے 4 سے 5 سینیٹرز بھی کم بنیں گے تحریک انصاف کے. بلے کے نشان کے بغیر لڑے ہوئے لوگ ہیں نا, الیکشن جو جیتے ہوئے ہیں, ان کی ایوریج نکلی ہے نا, تو مخصوص نشستیں نکلی ہیں. نہیں, مخصوص نشستوں میں تو اب انہوں نے یہ طے کر دیا نا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو تو ایک بھی نہیں ملی نا. نہیں ملی نہیں, لیکن ایوریج جو نکلی ہے انہی جیتے ہوئے لوگوں پہ نکلی ہے نا. دیکھیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ آزاد تھے نا پی ٹی آئی کے, ٹھیک ہے, ان کو تو مخصوص نشستیں مل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کے مولانا, ان کے درمیان ہی ساروں کے درمیان مخصوص نشستیں تقسیم ہوں گی. ٹھیک ہے. یہ جو آزاد ہیں یہ ابھی تک آزاد کیوں ہیں؟ یہ آزاد اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ نے آپ کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی پارٹی جوائن نہیں کر سکتے تھے, اور یہ نہیں کر سکتے تھے پارٹی جوائن. جیسے پہلے 12 جولائی والا فیصلہ تھا تو اس میں سپریم کورٹ نے دوبارہ ٹائم دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے,
آپ بتا دیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ کس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں جی. یا آپ تحریک انصاف یہ کے 12 جولائی 2024. لیکن اب وہ 12 جولائی والا فیصلہ ختم ہو گیا نا. اچھا اب تحریک انصاف کے نامزد کردہ لوگ جتنے بھی جیتے تھے مختلف نشانات وہ سب آزاد ہیں اور وہ آزاد رہیں. میں بہت بڑا نقطہ اٹھانے جا رہا ہوں آگے چل کے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ اب شامل نہیں ہو سکتے کسی پارٹی میں. بالکل آزاد لوگ. بالکل. کسی نے اس بات پہ توجہ دی, کسی نے اس بات پہ غور کیا؟ پیارے وقت نے آپ بھی غور سے سنیے گا کہ ابھی چند دن پہلے جو قرآن پہ حلف والا بندہ ایک نون لیگ جوائن کیا وہ کیسے کر لی؟ اچھا اس میں نا انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ نون لیگ انہوں نے پراپر جوائن مطلب لیگلی نہیں کی. ایک ہوتا ہے کہ شور تو یہ مچا ہوا ہے ویسے. نہیں وہ جوائن کر لیا, وہ آپ نون لیگ کے ساتھ ہیں, وہ آپ نون لیگ کا حصہ ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ جا کے اور تحریری طور پہ اپنا بیان حلفی جمع کراتے ہیں الیکشن کمیشن میں. وہ سیٹ نون لیگ کی گنی جائے گی؟ وہ جیسے نون لیگ ہے نا اور نون لیگ کے اتحادی بیسیکلی اصولی طور پہ, اخلاقی طور پہ, قانونی طور پہ بھی شاید بنتا تو یہ ہے کہ وہ ریزائن کرتا, نون لیگ جوائن کرتا, الیکشن لڑتا تو آ جاتا ووٹ لے کے. بالکل آپ ٹھیک. لیکن وہ سیٹ سمیت جو عمران خان کے نام پہ لیا اس نے حلف دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, الیکشن سے پہلے کا حلف ہے جو ویڈیو وائرل ہے نا, تو اس کے ساتھ سیٹ کے ساتھ وہ شامل ہوا ہے. سر دیکھیں میں بتاتا ہوں نا آپ کو, دو مختلف چیزیں ہیں جی. ایک ہے کہ وہ پراپر بیان حلفی دے کے اور نون لیگ میں شامل ہو جائے, ٹھیک, کہ اب وہ نون لیگ کی مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, نون لیگ کی سیٹیں مثال کے طور پہ 120 ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہو جائے کہ 121 ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوا, وہ شامل ہو گیا نون لیگ میں, ٹھیک ہے, اس نے اپنے آپ کو نون لیگ کے حوالے کر دیا کہ میں نون لیگ کا ہوں, لیکن اب الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں وہ آزاد ہی رہے گا. اچھا جی, ریکارڈ میں وہ آزاد رہے گا, ایم این اے بھی رہے گا, ایم این اے بھی رہے گا, لیکن وہ ہے یہ ویسے بس وہ مذہقہ خیزی ہے وہ نظام کی, آئین اور قانون تھوڑی چل رہا ہے. اچھا سر, اس میں آپ یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ کے بارے میں جو بڑا شور ہے پوری دنیا میں اس وقت مچا ہوا ہے کہ وہ دورہ پاکستان بھی, شاید وہ یو کے کا تو سننے میں آ رہا ہے نا, اس کے بعد پاکستان کی خبر آئی ہے, وہ شاید اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اس نے انڈیا بھی آنا ہے, یہ بھی معلومات ہے. بالکل. دیکھیں ٹرمپ جو ہے اس نے کوارڈ لیڈر سمٹ ہونے جا رہا ہے انڈیا میں, اور اس کا سمٹ جو ہے وہ ہے انڈیا میں, ٹھیک ہے, اور ٹرمپ نے وہاں پہ آنا ہے. پاکستان کی حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ آئیں گے. ہوا صرف یہ کہ اعزاز سعید صاحب نے خبر دے دی اور خبر میں ایگزیکٹ تاریخ بتا دی کہ 18 سپٹمبر کو جو ہے وہ آئیں گے. اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ 18 سپٹمبر کو وہ آلریڈی ان کا آیا ہوا ہے شیڈول کہ وہ یو کے ہوں گے 17, 18 اور 19. ٹھیک ہے. میری اسیسمنٹ یہ ہے اور کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ ٹرمپ نے ہمیں کمٹمنٹ دے دیا پاکستان آنے کی, کہ جب وہ کوارڈ کے سمٹ کے لیے انڈیا میں آئیں گے تو چاہے 4 گھنٹے کے صحیح, 2 گھنٹے کے لیے صحیح, 1.5 گھنٹے کے لیے صحیح, لیکن وہ پاکستان میں ضرور آئیں گے. پاکستان کی حکومت کانفیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بہت خوش ہیں اس بات کے اوپر. اس کی وجہ سمجھ آتی ہے کوئی کانفیڈنٹ کیوں ہے؟ کانفیڈنٹ اس لیے ہے کہ جب عالمی دہشت گرد آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نا. اگر ایک گاؤں کا سب سے بڑا غنڈا چودھری بدماش وہ کسی کے ساتھ ہو تو اس کو کون پوچھ سکتا ہے, پھر وہ جو مرضی کرے اپنے علاقے میں. وہ گاؤں کا گنڈا کسی ضلع کے گنڈے کے ساتھ مطلب ٹاپ لیول پہ اس وقت عالمی دہشت گرد جو ٹرمپ ہے وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے, وہ نیتن یاہو کے بھی ساتھ ہے. اس وقت وہ 2 ملکوں کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے, ایک وہ اسرائیل کا کرتا ہے, ایک وہ پاکستانی حکومت کا کرتا ہے. وہ ان دونوں کے ساتھ ہے, یعنی اسرائیل جو کچھ کرے غزہ میں ٹرمپ کی سپورٹ حاصل ہے, پاکستانی حکومت جو کچھ پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ کرے ٹرمپ کی حمایت حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان منرلز ٹرمپ کو پیش کر دیے ہیں پاکستان نے, اس کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا. وہ تو یہودی ایجنٹ نے نہیں کرنا تھا یہ سب کچھ. ہاں وہ بس وہی ہے نا. اچھا پھر تیسرا یہ انہوں نے کرپٹو میں پاکستان انویسٹ کرنے جا رہا ہے, اور چوتھا جو ہے پاکستان نے اس کو کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے. تو اور ٹرمپ کو کیا چاہیے؟ اگر ٹرمپ آتا ہے پاکستان تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں سینیریو؟ کوئی سینیریو بھی نہیں ہے. حکومت اور زیادہ جبر اور بربریت اور فسطائیت کرے گی. کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب جب ملے ہیں وہاں پہ جا کے, تو یہ بعد میں خبر نکلی ہے کافی دنوں کے بعد, شاید مہینے کے بعد, کہ وہاں پہ یہ بات ہوئی ہے عمران خان کے بارے میں. تو کہا یہ جا رہا ہے یا یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ نے کہا لیکن آرمی چیف صاحب نہیں مان رہے ان کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے نہ تو عمران خان کے حوالے سے کہا ہے, اور اگر ٹرمپ نے کہا ہوتا تو پھر یہ نہ ہو رہا تھا جو ملک کے اندر اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹرمپ نے بالکل نہیں کہا, اور ٹرمپ کو عمران خان سوٹ بھی نہیں کرتا. ٹرمپ کو سوٹ کرتا ہے شہباز شریف. ٹرمپ جو عالمی دہشت گرد ہوتے ہیں نا, اور ٹرمپ کی طرح کے جو غنڈے ہوتے ہیں, ان کو ملکوں میں کمزور حکومتیں اور کرپٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ان کو
طاقتور اور خوددار اور غیرت والے لیڈر جن کو کان پکڑ کے مروڑ لیا جائے. نہیں, کان پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر, عام کے اشارے سے سمجھیں, ٹھیک ہے, اشارہ, ہاں اشارے سمجھیں. تو امریکہ کو پاکستان میں شہباز شریف سوٹ کرتا ہے, عمران خان سوٹ نہیں کرتا. عمران خان نہ تو اسرائیل کو تسلیم کرے گا, نہ منرلز اس طرح سے دے گا, نہ کرپٹو میں انویسٹ کرے گا, نہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرے گا, نہ ٹرمپ کے کہنے پہ افغانستان میں کچھ کرے گا, نہ ایران کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا, نہ چائنا سے پیچھے ہٹے گا. عمران خان حامد میر صاحب کی جو ویڈیو ہے ایک, اس میں انہوں نے کہا کہ باجوہ 2 سال 1.5 سال تقریباً پریشرائز کرتے رہے عمران خان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ تو تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا. ہاں یہ کہہ چکے ہیں, ٹھیک ہے. ویڈیو میں. اب وہ دباؤ کس کی طرف سے تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھا, کسی دوست اسلامی ملک کی طرف سے تھا, امریکہ کی طرف سے تھا؟ یہ آپ اس کو ایکسپلین عمران خان صاحب نے آج تک نہیں کیا, لیکن یہ بات عمران خان بھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ تھا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ نے کہا ہے آرمی چیف صاحب کو اس گفتگو یا میٹنگ کے دوران جو امریکہ میں ہوئی ان کی, ہمارے آرمی چیف کی اور ٹرمپ کی, تو اس میں اگر کہا ہے انہوں نے عمران خان کو ریلیز کرنے کے حوالے سے یا مسئلہ حل کرو اس کو, مطلب, تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر غور کیجئے گا, اگر وہ مانتے ہیں ٹرمپ کی کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس کا مسئلہ حل کرو اور ریلیز کر دیتے ہیں اس کے کہنے پہ, تو اس پہ تو نقصان ہے, اس پہ تو قوم کا نقصان نہیں ہے نا, قوم کا تو فائدہ ہے. لیکن نقصان تو نظام کا, کرپٹ نظام کا, مافیا کا, جو انہیں کھا جائے گا. اگر عمران خان باہر آتا ہے تو وہ تو نظام کو کھا جائے گا نا بیسیکلی. تو میرے خیال سے اس وجہ سے بھی شاید ٹرمپ نے کہا بھی ہو تو نہیں مانیں گے کہ کیا ہو جائے گا, ملک کا نقصان ہو جائے گا نا نہ ماننے پہ. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ بات یا یہ انالیسس یا ڈسکشن تو تب ہوتی ہے اگر اس نے کہا ہوتا تو. جب میں اس بات پہ 100 نہیں 1000% کنوینس ہوں کہ نہ تو ٹرمپ نے کہا ہے عمران خان کے لیے, نہ وہ کہے گا. اس امریکہ کو سوٹ ہی نہیں کرتا عمران خان. امریکہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو اندر رکھو, اس کو باہر نہ آنے دینا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو رہا کرو. عمران خان کی زندگی کو خطرات جو لاحق ہیں, جو خبریں ہیں, علیمہ خان صاحبہ نے بھی جو ہے نا پچھلی دنوں کہا, تو آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان اپنی زندگی کے مشکل ترین دنوں سے گزر رہے ہیں, اور ظاہر ہے وہ اندر جس کیفیت سے, جس اذیت سے, جس تکلیف اور پریشانی سے گزر رہے ہیں, تو وہ خود اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں نا, تو ان کی فیملی بتا سکتے ہیں, تو ان کی فیملی آ کے بتا رہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ جتنا ان کے ساتھ سختی ہو رہی ہے, جو ظلم ہو رہا ہے, جو وہ سہ چکے ہیں, 2 سال ہونے والے ہیں پورے, تو وہ بتا نہیں رہے قوم کو. آپ کو وہ تو یاد ہے نا ساری پوری قوم کو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیماری چھپائی تھی قوم سے, ٹی بی, کہ قوم کہیں ہمت نہ ہار جائے, حوصلہ نہ ہار جائے. میرا ذاتی نظریہ ہے کہ وہ بندہ شاید مطلب باہر آ کے شاید بتا دے, لیکن وہ اندر رہتے ہوئے اپنا دکھ, اپنی تکلیف نہیں بتایا. عمران, یہ بات اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پرسنل چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے, نہ باہر آنے دیتے ہیں, اور نہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ تھک گئے ہیں, گھبرا گئے ہیں, پریشان ہو گئے ہیں. نہ وہ گھبرائے ہوئے, نہ پریشان ہیں. بہادری اور جرت کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہے ہیں, اور ایسی جیل پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کاٹی. یہ جو چیلے چمیلے سڑکوں پہ, گلیوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں, بازاروں میں کہتے پھرتے ہیں کہ وہ منتیں کر رہا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کا آخری ٹویٹ پڑھ لیں, اس کا ٹویٹ بتا رہا ہے کہ وہ منتیں کر رہا ہے یا وہ سر اٹھا کے اور بہادری اور جرت. اچھا, ابھی تک یہ بھی ایک تھوڑا سا المیہ ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا لطیفہ ہے کہ جس بندے کی یا جس بندے کی اس نے منتیں کی ہیں وہ بندہ کوئی منظر عام پہ نہیں آیا ابھی تک. ایسے ہی ہے, کوئی بندہ نہیں آیا. اور دیکھیں عمران خان صاحب کے ٹویٹس, ان کے بیانات, ان کی بہنوں کی گفتگو, وہ واضح کر رہی ہے کہ وہ گھبرا گئے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں, ڈیل کی کوششیں کر رہے ہیں, یا اس لڑائی کو آگے لے کر جا رہے ہیں. 9 مئی کا بیانیہ, وہ تو آپ کو پتہ ہے برہان معظم صاحب جو وکیل ہیں, بڑے منجے ہوئے ماشاءاللہ, انہوں نے تو وار دیا جی پورا. بالکل ایسے ہی ہے, 9 مئی پورا. اس میں ذرا قوم کو بتا دیجئے, میں بھی بتا سکتا ہوں, مجھے بھی علم ہے, لیکن آپ ذرا قوم کو بتا دیجئے تھوڑا سا کہ اس میں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے برہان معظم صاحب نے. دیکھیں برہان صاحب نے ایک ایسی چیز کی ہے جس نے 9 مئی کے سارے بیانی کو دھڑام سے گرا دیا ہے. 9 مئی کا پورا بیانی یہ تھا کہ 7 مئی کو عمران خان نے ایک میٹنگ کی, میٹنگ میں کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فوج کے تنصیبات پہ حملے کرنے ہیں. اور یہ بات سنی حسام افضل جو پولیس اہلکار ہے ASI, اس نے. پھر 9 کو پھر حسام افضل جاتا ہے اور وہ سنتا ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا نا, میں جا رہا ہوں اسلام آباد, اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو تم نے فوج پہ حملہ کر دینا. اب 7 کو بھی اس نے سنا, 9 کو بھی سنا. ٹھیک ہے. اب ایک سیکوینس سے میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حسام افضل یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ 7 کو اور 9 کو زمان پارک میں داخل ہوا. ٹھیک, کوئی ایک گواہ وہ پیش نہیں کر سکا. تیسرا یہ ہے کہ 9 کو وہ تھا ہی چھٹی پہ. اس نے کہا کہ میں نے SHO کے کہنے پہ زمان پارک گیا, جبکہ پتہ ہی چلا ڈیوٹی لگائی ہوگی, ظاہری بات ہے. پتہ ہی چلا کہ SHO نے تو اس کی غیر حاضری لگائی ہوئی ہے کہ یہ بتائے بغیر چھٹی. یہ سارا روز نامچے میں کھلا, روز نامچے میں سارا کچھ آ گیا. پھر رجسٹر نمبر 10 میں عمران خان کا نام نہیں تھا. پھر یہ جو ASI حسام افضل ہے,
یہ جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ میں بنی گالا زمان پارک میں داخل ہوا وہ غیر قانونی تھا، اس کے اوپر اس کو 5 سال سزا بنتی ہے. پھر جس طرح سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 7 کو پتہ چل گیا سازش کا، تو اس کو متعلقہ تھانے میں بتانا چاہیے تھا، وہ اس نے نہیں بتایا، اس پہ 7 سال اس کو قید ہوتی ہے. پھر 9 کو اگر اس نے ایس ایچ او کو بتایا تھا تو ایس ایچ او کو ایف آئی آر کرنی چاہیے تھی، اگر نہیں کی تو پھر اس کو اعلیٰ افسران کو بتانا چاہیے تھا. اور 7 تاریخ کو جب یہ سن رہا تھا کہ سازش تیار ہو رہی ہے تو اس کو اسی وقت عمران خان کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا کہ آ جائیں جناب آپ تو سازش کر رہے ہیں، اسی وقت اس کو وہاں پہ عمران خان کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ 24 سے زیادہ مقدمات میں مرکزی گواہ ہے حسام افضل 9 مئی کے. 9 مئی کے. ٹھیک ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، عمران خان بیٹھے تھے اور یہ بیٹھے تھے، تو لاہور میں اس نے کچھ اور لوگوں کے نام بتائے، فیصل آباد میں اور لوگوں کے نام بتائے، سرگودا میں اور لوگوں کے نام بتائے، گجرانوالہ میں اور لوگوں کے نام بتائے، ایک ہی پوائنٹ کے حوالے سے، ایک ہی میٹنگ کے حوالے سے. یعنی ابھی ہم انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں نا، تو کوئی بندہ آئے اور دیکھے اور وہ کہے کہ جی کمرے میں 6 لوگ بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. اور فلاں فلاں بیٹھے تھے، فلاں فلاں بیٹھے تھے. پھر وہ آگے جا کے کہے کہ نہیں یار 10 بندے بیٹھے تھے. پھر وہ آگے جا کے کہے کہ 20 لوگ بیٹھے تھے، اور ہر جگہ پہ جا کے بندوں کے نام چینج کرتے. تو یہ ساری چیزیں ریٹن آ گئی ہیں اور برباد ہو گیا سارا ان کا. وہ ایس ایچ او صاحب کا اس دن کا 9 مئی کا کوئی تحریر ہے وہ اس میں ایس ایچ او صاحب کو روزنامچے میں لکھا ہوا ہے نا کہ میں نے حاضری لگائی ہے، سارے پولیس کے اہلکار موجود ہیں سوائے حسام افضل کے، اور وہ غیر حاضر ہے. اب وہ ایس پی کے پاس حاضری دے گا، ایس پی صاحب کہیں گے تو تھانے میں آ سکتا ہے اور اس کا تھانے میں داخلہ. یہ ریکارڈ پہ عدالت میں آ گیا، سب کچھ تحریری طور پہ آ گیا. اچھا سر، میرے خیال سے انہوں نے بندہ بھی پولیس والا وہ ڈھونڈا تھا جو آدھی مجرم تھا، ویلا تھا، چھٹیاں بہت کرتا ہوگا، انہوں نے کہا انہوں اس کام تے لا. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ چیزیں دیکھیں، جھوٹ پہ کھڑی ہوئی عمارت کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ بہت برے طریقے سے پھنس گئے ہیں. آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ مقدمہ جو ہے؟ دیکھیں اس مقدمے میں دیکھیں ابھی تو کیونکہ عدالتیں جسٹس یحییٰ افریدی کی عدالتیں ہیں، جب بھی یہ آزاد عدالتیں ہوں گی نا تو اس کے اوپر اتنا کچھ ہونے کے باوجود ابھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ مطلب نہیں یہ تو سر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی جو عدالتیں ہیں نا، علی نیلم صاحبہ کی اور ڈوگر صاحب کی، اس میں سے مجھے بالکل توقع نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بڑا فیصلہ دیکھیں گے. مجھے بالکل امید نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ضرور امید ہے کہ 6 ماہ میں، 8 ماہ میں، سال میں، 1.5 سال میں آئین اور قانون بحال تو ہونا ہے، پاکستان نے آزاد تو ہونا ہے، پاکستان میں جمہوریت کا سفر تو شروع ہونا ہے، اور پاکستان نے بہتری کی طرف سفر شروع کرنا تو ہے، عدالتوں نے آزاد ہونا تو ہے. بالکل جس لمحے وہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے ان کیسوں کے اوپر یہ سارے لوگ بھاگ جائیں گے، حسام افضل فلانا یہ سب ملک سے بھاگ جائیں گے. عمران خان کے باہر آنے پہ آپ کے خیال سے، اگر آج مثال لے لیں، اگر آج اعلان ہوتا ہے کہ وہ صبح اس کی ضمانت ہو رہی ہے، باہر آ رہا ہے، تو آپ کے خیال سے کتنے سیاستدان پاکستان سے راتوں رات غائب ہو جائیں گے؟ اندازہ درجنوں ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن درجنوں ایگزیکٹ نہیں کہا جا سکتا، لیکن درجنوں پاکستان سے فرار ہو جائیں گے. مطلب کرسی پہ آنے پہ نہیں، دیکھیں صرف باہر نکلنے پہ. دیکھیں بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے حسینہ واجد بھاگی تھی نا، حسینہ واجد کی طرح بھاگیں گے یہ سارے. حسینہ واجد کے حامی جج اور بہت سے محکموں کے لوگ بھاگے تھے، تو یہ بھی بھاگیں گے. صرف سیاستدان نہیں بھاگیں گے، ججز بھاگیں گے اور بہت سے لوگ بھاگیں گے. پیارے پاکستانی، صدیق جان صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پر امید ہیں، میں بھی پر امید ہوں، اور ویسے بھی مایوسی کفر ہے، گناہ ہے. تو اس پاکستان میں، پیارے پاکستان میں نفاذ ہوگا قانون کا، عملداری ہوگی انصاف کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کی منزلوں کی طرف گامزن ہو جائے گا، اور انصاف قانون کی حکمرانی ہوگی انشاءاللہ. عنقریب پاکستان میں، پاکستان زندہ باد.